مولانا رومی۔ حضرت لقمان کی قدر و منزل ان کے آقا کے دل میں بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ بادشاہ کے کسی دوست نے اپنے باغ میں سے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ اس کو تحفے میں بھیجا۔ بادشاہ نے غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے لقمان کو بلا لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حضرت لقمان آئے اور ادب سے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور خربوزہ کاٹ کر ایک کاش حضرت لقمان کو پیش کی۔ انہوں نے مزے سے وہ کاش کھائی۔ بادشاہ نے دوسری کاش کاٹ کر انہیں دی، وہ بھی حضرت لقمان نے نہایت رغبت سے کھائی۔ پھر اس نے تیسری کاش کاٹی، پھر چوتھی، یہاں تک کہ بادشاہ نے 17 کاشیں حضرت لقمان کو کاٹ کر دیں اور انہوں نے ہر کاش بڑی رغبت سے کھائی۔ آخر میں جب ایک کاش باقی رہ گئی، بادشاہ نے کہا جی چاہتا ہے یہ کاش میں خود کھاؤں، لگتا ہے خربوزہ بہت میٹھا ہے، جب بھی آپ نے 17 کاش اتنے مزے لے کر کھائے ہیں۔ حضرت لقمان نے وہ آخری کاش بھی کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بادشاہ نے نہ دی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ کاش کا منہ میں رکھنے کی دیر تھی کہ سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ کاش تھوک دی اور پانی منگا کر خوب کلیاں کی، لیکن دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ مٹی اور منہ کا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ اس نے نہایت تعجب سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہا اے عزیز فرزند، تو نے کمال کیا کہ یہ زہریلا خربوزہ اتنی شوق و رغبت سے کھا گئے اور اپنے چہرے سے ذرا ناگواری ظاہر نہ ہونے دی کہ اس کی خوش رنگی اور خوشنمائی محض فریب ہے۔ کیا یہ بھی برداشت کی کوئی نرالی قسم ہے؟ حیرت ہے کہ تو نے کوئی حلیہ اس کڑوے خربوزے سے محفوظ رہنے کا نہ پیش کیا، اتنا ہی اشارہ کر دیا ہوتا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور میں اس کے کھانے میں معذور ہوں۔ حضرت لقمان نے بہت ہی ادب سے جواب دیا اے آقا کیا عرض کروں، کچھ کہتے ہوئے حیا آتی ہے، میں نے ہمیشہ تیری نعمت بخشنے والی کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے میٹھے ہاتھ نے اس خربوزے میں کڑواہٹ چھوڑی۔ یہ کہاں تھی کہ میں یہ شکایت اپنی زبان پر لاتا۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسائے اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجائے النبی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔